ایک اور آپ کو حضرت عثمان کا وہ بتا دیتے ہیں، یہ بڑا اس کا، اب ام کلثوم کے حوالے سے بھی یہ روایت ملتی ہے، رقیہ کے حوالے سے بھی ملتی ہے، دونوں کے حوالے سے سند صحیح ہے۔ المستدرک السید میں فقط ایک نقل کرتا ہوں کہ یہ عثمان صاحب نے کیا، یہ بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جناب کہتے ہیں کہ بڑی محبت تھی۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ شہید تو ابنت رسول اللہ و جالس علی القبر، ٹھیک ہے، ورأیت عینیہ تدمعانی فقال هل منکم رجل لم یقارف اللیلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی بیٹی رقیہ، بعض نے کہا ام کلثوم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع پر موجود تھے، شارحین بخاری نے اس میں جمع کرنے کی کوشش کیا، کیونکہ کہتے راویوں سے غلطی ہوگی، انہوں نے رقیہ اور ام کلثوم میں خلط نہیں کیا، لیکن واقعہ یعنی ہونا اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے گا، کہا کہ ورأیت، رسول اللہ جو ہیں وہ گریہ فرما رہے ہیں، رسول نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے رات اپنی زوجہ سے مباشرت نہ کی ہو، یعنی عثمان جو شوہر تھا وہ قبر میں داخل نہیں ہوتا اپنی زوجہ کے، کیوں؟ چونکہ رسول نے شرط ایسی لگا دی تھی کہ تم میں سے کوئی ایسا مرد ہے کہ جس نے رات اپنی زوجہ کے ساتھ مقاربت، مباشرت، ہم بستری نہ کی ہو۔ ابو طلحہ نے کہا جی یا رسول اللہ میں نے نہیں کی، تو کہا کہ قبر میں اتر جاؤ، اب اوپر چلیں، اب واضح ہو جائے گا۔ لما ماتت رقیہ بنت رسول اللہ قال النبی لا يدخل القبر لا يدخل القبر رجل قارف اہلہ اللیلہ، کہ قبر میں وہ شخص داخل نہ ہو جس نے اب گزشتہ رات جو ہے وہ کیا کیا ہو جی، ہم بستری کی ہو۔ بھائی جس کی اب خود رسول کی بیٹی، بھائی ان کی نا رسول کی بیٹیوں کے ساتھ یہ محبت تھی، یہ رسول کے ساتھ، بھائی آج بھی کسی سے پوچھ لیں جس کی 3-4 شادی ہوں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی اگر آپ کی ایک زوجہ چلی جائے اور وہ زوجہ بھی ایک ایسی شخصیت کی بیٹی ہو جن سے بڑی محبت ہو، چلی جائے، تو آپ ابھی وہ دفنائی بھی نہ گئی ہو اور آپ جا کے اپنی کسی اور بیوی کے ساتھ شروع ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں پھر عثمان جو ہے فلم یدخل عثمان القبر، عثمان جو ہے وہ قبر میں داخل نہیں ہوا، اسنادہ صحیح، یہ وفادار سمجھ کے فلاں سمجھ کے، یہ عثمان صاحب کی حالت تھی۔